اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب پاورفل وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص اس وظیفے کو اس طرح پڑھ لیتا ہے جیسے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، یقین جانیں اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام مصیبتیں، اس کی تمام ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو کرتے ساتھ ہی آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں منٹوں اور سیکنڈز میں حل ہو جائیں گی؟ وہ وظیفہ یا باسطوں کا خاص اور نایاب مجرب وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں معزز سامعین کرام، اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرتے ہیں، یقین جانیں آپ لوگوں کا بہت ہی بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر نہیں کرتے، نقصان آپ لوگوں کا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، حضرت اس میں ہمارا کیا نقصان ہے کہ ہم ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں؟ تو یقین جانیں، اس بات کو سمجھ لیں، جب آپ لوگ اللہ کے حضور اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، اس کا یہ نقصان ہے کہ آپ لوگ وہ اہم مسائل سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، جو اہم مسائل ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں، پھر آپ لوگ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، یہ ہم سے تمنا کرتے ہیں کہ حضرت ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، حضرت ہم راتوں کا قیام کر کر کے تھک گئے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کون سی وجہ ہے؟ تو اس کی یہی وجہ ہے، آپ لوگ وہ اہم مسائل سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، جو اہم مسائل ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے کرتے ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے، تو معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور صدقہ دیتے ہیں، صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام ٹینشنیں، آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فیوچر کے اندر، مستقبل میں، آنے والے کل کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلا منٹوں اور سیکنڈز میں ٹل جاتی ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ سے تمام پریشانیوں کو ہٹا دیا جائے، تو جلدی کریں، آج کے اس نایاب مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ دے دینا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ آپ نے صدقہ دینا تو ہے، مگر دینے سے کیا ہوتا ہے، اور دینا کس کو ہے، اور کتنا دینا ہے؟ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈ کے غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو صدقہ دینا ہے۔ ان کو صدقہ کیوں دینا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کے حضور، جب آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، یقین جانیں یہ آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں، اور مظلوم کی دعا سیدھا میرے رب کے عرش پہ جاتی ہے۔ تو میرا رب جاننے کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں، میرے فرشتوں یہ دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے فرشتے ارشاد فرماتے ہیں، اے رب کریم مولا، دنیا کے اندر ایک شخص نے کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کی، اور یہ جو غریب ہے اس کے دل سے دعا نکلی کہ مولا تو اس کی تمام پریشانیوں کو، اس کی تمام مصیبتوں کو تو دور کر دے، اور میرا رب اس بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔
معزز سامعین اکرام، بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے، مگر ایک بات ہے کہ بھائی آپ نے صدقہ دینا کس کو ہے یہ تو پتہ چل گیا، مگر دینا کتنا ہے؟ کافی زیادہ لوگ یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کنفیوز رہتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور اپنی استطاعت کے مطابق، آپ کی جتنی بھی استطاعت ہے آپ نے اس کے مطابق صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور صدقہ دے دیں تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا، جب آپ صدقہ دے رہے ہوں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو۔ کیا سوال ہو؟ کہ بھائی یہ آپ کے ذہن میں ایک سوال سا ہو کہ بھائی میں صدقہ دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ بھائی یہ صدقہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہوں۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، اسی کے ساتھ آپ نے سارا درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سارا درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد یا باسطوں کا خاص اور نایاب وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب آپ لوگ یہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں یا باسطوں آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لازمی لائک کریں، لائک اس لیے کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو رہے، جب بھی آپ کا دل کرے آپ اس وظیفے کو بآسانی سے سن سکیں۔ اس کے بعد آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے۔ شیئر اس لیے کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، اس کی تقدیر بدل جائے۔ یقین جانیں وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، سبسکرائب اس لیے کرنا ہے، ذہن میں یہ سوال پیدا کرنا ہے، خیال پیدا کرنا ہے کہ میں سبسکرائب کر رہا ہوں اور میں اسلامی ویڈیوز کے لیے کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔